بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، تیسرے رکوع کا آغاز کرتے ہیں اور آیت نمبر 21 سے اس کا ترجمہ اور تشریح۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر میں اس کا واو محاورہ ترجمہ کروں گی اور اس کے ساتھ اس کی تشریح بھی ساتھ ساتھ کروں گی۔ یا ایہا الناس، یا ایہا اے ناس لوگو، سوبدو تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، اللہ زی کے جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو بھی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی کہ جس نے جعل پیدا کیا، بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناءً، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماءً، اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا۔ فاخرج پس نکالا، بہی اس کے ذریعے، من ثمرات پھلوں کو، رزقا لکم رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے۔ وانزل من السماء ماءً، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا۔ فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے یعنی پانی کے ذریعے پھل تمہارے لیے بطور رزق نکالے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ کے ساتھ، پس لا نہیں، تجعلوا ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وانتم اور تم، تعلمون جانتے ہو، پس تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ اچھا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے ذریعے یہ سبق دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو ہے وہ بہت ساری نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر آمادہ ہونے پر مجبور ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا۔ سب سے پہلی آیت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے انسانوں، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی کہ جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس توحید میں اس آیت کی اس حصے میں توحید فی العبادت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف عبادت ہے۔ اچھا، لفظ عبادت جو ہے وہ ایک جامع لفظ ہے اور اس کا بہت زیادہ وسیع مفہوم ہے، پوری انسانی زندگی پر اس کا احاطہ ہوتا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی انسان کی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو طریقہ ہے، ضابطہ حیات ہے، اس کے مطابق گزارنا۔ اس کی زندگی کا ہر فعل، خواہ وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، خاندان سے تعلق رکھتا ہو، سیاست سے ہو، آئلی زندگی کے متعلق ہو، معاشیات، معاشرت، قومی مسئلہ، بین الاقوامی مسئلہ، خواہ کوئی مسئلہ ہو، اگر ان میں اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو جاتا ہے تو یہ تمام معاملات عبادت کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اور یہ پھر سراسر فطرت اور عقل کے مطابق ہے۔ مزید اس پر ہم یہ دلائل بھی دے سکتے ہیں کہ خدا ہی ہے جس نے انسانوں کو اور اس کے آباء و اجداد کو تخلیق کیا، وہ ان کا خالق ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پرورش کا بہترین انتظام کیا۔ جو انسان کی ضرورت تھی اس کو زندگی گزارنے کے لیے، آسمان اور زمین کی تخلیق سے، زمین کو بچھونے کی صورت میں اور آسمان کو چھت کی صورت میں بنا کر انسان کے لیے سکون کا باعث بنایا۔ اس کے لیے زمین میں انسانی ضروریات کی ہر چیز مہیا کی، انسان کے راحت اور سکون کے لیے اس زمین کو اس قابل بنایا کہ وہ اس کو آرام دے سکے۔ آسمان کے اوپر چاند، تارے اس طرح سے سجا دیے کہ وہ اس کو خوبصورت لگ سکیں اور وہ اپنے جو زندگی کے معاملات ان کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ جیسے چاند جو ہے وہ مہینوں کی تاریخ کے لیے اور ستارے راستہ معلوم کرنے کے لیے شروع سے ہی استعمال ہوتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو انسانوں کی ضرورت کے عین مطابق جو ہے وہ تخلیق کیا۔
تو یہاں پہ مقصد یہ ہے بتایا یہ جائے کہ یہ تمام چیزیں جن کا ہم نے ذکر کیا، زمین کا، آسمان کا، سورج چاند ستاروں کا، ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، یہ خود سے پیدا نہیں ہوگا۔ پھر تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے زمین پر بارش کے ذریعے پانی اتارتا ہے تاکہ وہ اس پانی کے ذریعے انسان کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر سکے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پانی پر ہی دنیاوی زندگی کا انحصار ہے۔ پانی اگر ہے تو انسان کی زندگی ہے اور اس کا دوام ہے وہ قائم رہ سکتی ہے، اس کی تمام ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ اناج لے لیں، پھل لے لیں، اس کی زندگی کی نشو و نما جو ہے وہ اس پانی سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک چیز کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دیوتا نہیں، کوئی اور بت نہیں، کوئی اور شخصیت نہیں جو آسمان سے پانی کو برسا سکے، بارش نازل کر سکے۔ یہ جتنے بھی اور مشرکانہ عقائد ہیں یہاں پہ اس کی تردید ہوتی ہے۔ پھر چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ انعامات کا ذکر کر کے یہ اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی اطاعت کرے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نہ کسی کو میرا ہمسر اور ہم مرتبہ قرار دو۔ تو عقیدہ توحید کا یہ تقاضا ہے کہ ہم خالق کائنات کا جو ضابطہ حیات ہے اسی کو افضل اور قابل قبول قرار دیں، اور انسان کا جو بنایا ہوا ضابطہ ہے وہ اس کو ہم رد کر دیں، کیونکہ اس میں کمی ہے، وہ ناقص ہو سکتا ہے، وہ انسان کی عقل پر منحصر ہے، کسی کی انسان کی عقل کم ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ تو ان آیات میں آخر تک ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ عبادت کا مقصد جو ہے وہ خدا خوفی کا حصول ہے اور تقویٰ کا حصول ہے، اور تقویٰ ہی انسان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر انسانوں کو کاربند کیا۔ اب تک تقویٰ کی میں نے آپ کو وضاحت جو ہے وہ پہلے کر دی، متقین کی صفات، اس میں ہم نے بتا دیا کہ تقویٰ کیا ہے اور متقین لوگ کون ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 23 اور 24 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان اگر تم ہو فی میں ریبن کسی شک میں، مما کے میں سے جو نزلنا ہم نے اتارا علا پر عبدنا اپنے بندے پر، فاتو تو پس لے آؤ بصورت ایک صورت من مثلہ اس جیسے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں اس کلام میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا اور بلا لو شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں چیلنج دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اگر جو مشرکین ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے اور یہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذہنی کاوش ہے، تو پھر اگر ان کے لیے ممکن ہے تو تم بھی ایسا کوئی کام کر لو کہ کوئی چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ۔ یہ ایسا کرنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں پر قرآن کا اعجاز ثابت ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کو اعجاز القرآن کا جو ٹاپک تھا اس میں بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ وہ لوگ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول کر ہی نہیں سکے اور نہ کبھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ کسی انسان کی تخلیق کردہ ہے ہی نہیں۔ اگر عربی کے چند ایک جملے لکھنا کسی جگہ بھی لکھ لیا جائے تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں۔ اس کتاب کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے، جو حکیمانہ باتیں ہیں، جو اس کے اندر دانائی کی میراث ہے، وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو لکھ سکے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا جانے والا یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ مشرکین مکہ اور یہود جو تھے وہ قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کے انکاری تھے، وہ انکار کرتے تھے اور یہ لوگوں کو پروپیگنڈا کر کے بتاتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا، نعوذ باللہ، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخلیق کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو چیلنج دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ انسان کا کلام ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اس کے ساتھ کیا کرو، اپنے کوئی مددگاروں کو بھی بلا لو، جو بھی تم سمجھتے ہو کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایرانی ایک فارسی لوہار کے پاس بول جاتے تھے، اور نعوذ باللہ یہ ان کی زبان ہے اور فارسی زبان ہے یا اس علاقے کی زبان ہے، یہ وہ کلام نہیں ہے جو عرب میں بولا جاتا ہے، لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ اس سے کچھ سیکھ کے آتے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ ایسی کوئی مدد کسی سے لی ہے تو تمہیں بھی کھلی اجازت ہے، تم بھی مدد لے کر اس جیسی ایک صورت بنا کر لے کر آ سکتے ہو، اور اللہ کے علاوہ تم کسی کو بھی مددگار بنا لو، تمہیں اس کی پوری اجازت ہے کہ تم جس کو چاہتے ہو اپنے لیے پکار لو، جو تمہارے لیے کوئی خطیب ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی دیوتا ہے، کسی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو اور تم ان مل کے اس جیسی ایک صورت بنا کے لے کے آ سکتے ہو تو لے آؤ۔ تو یہ ایک ایسا چیلنج تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو دیا، اور جو وہ پورا نہیں کر سکے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا فَإِن، پس اگر، لم تفعلوا، تم ایسا نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس تم اس آگ سے ڈرو، اللہ کی جس کو وقودھا تیار کیا گیا ہے ناس لوگوں سے، والحجارۃ، اور پتھروں سے، فَإِن، پس اگر لم نہیں، تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارۃ، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارۃ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کو انسانوں اور پتھروں سے بنایا گیا ہے، اس سے جلایا گیا ہے، اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج قبول اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ چیلنج دیا وہ وہی لوگ تھے جو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے سے انکار کرتے تھے، تو وہ کافر تھے، لہٰذا ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے ایسا کرنا، ایک کتاب پہلے لانے کو کہا گیا، پھر 10 صورتیں لانے کو کہا گیا، پھر ایک صورت لانے کو کہا گیا، پھر اس کے بعد کہا اس جیسی آیت ہی لکھ کے لے آؤ، اتنے سادہ چیلنجز کے بعد، اس میں کمی کے بعد وہ کسی چیلنج کو پورا نہیں کر سکے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تیار ہو جاؤ اس عذاب کے لیے، اس آگ کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں اور انسانوں کے ساتھ تیار کر رکھا ہے، پگھلا ہوا لاوا جو انسانوں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، تو اس سے ڈرو، ان کو ڈرایا گیا ہے کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے کہ وہ اس جیسی ایک صورت یا آیت یا کسی بھی طرح سے اس کی مثل کوئی بھی چیز تخلیق کر کے لے کے آ سکتے ہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ وبشر الذین، وبشرہ، اور خوشخبری دے دیجیے، آمنو، ان لوگوں کو، الذین، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم، کہ ان کے لیے ہے، جنات، جنت، تجری من تحتہا، جس کے نیچے بہتی ہیں، الانہار، نہریں، کلما، کہ جب بھی رزقو، کو رزق دیا جائے گا، منہا، اس میں سے، من ثمرات، پھلوں میں سے، رزقاً، کوئی رزق، قالوا، تو کہیں گے، ھذا الذی، کہ یہ وہی ہے، رزقنا، جو رزق دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقاً، جب بھی ان کو اس سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، اس سے مراد جنت میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا، تو کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی رزق دیا گیا، کھانے کو ملا، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَاتٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی،
وہم فیہا خالدون، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بشارت دی، جو کفار کے بالکل برعکس جو گروہ ہے مومنین کا، متقین کا جو گروہ ہے، جو ایمان لانے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے والا ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جنت باغات کو کہتے ہیں، ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کی منظر کشی اس طرح سے کھینچی گئی ہے کہ جو انسان کے تخیل سے بالکل بالا ہے، وہ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی خوبصورتی کس قدر زیادہ ہوگی۔ ہم صرف الفاظ کے ذریعے قرآن مجید میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں جنت کا نقشہ کھینچا، وہاں پہ یہ کہا کہ جنت میں ان کے لیے بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، نیچے بہتی ہوئی نہریں ہوں گی جو جاری و ساری ہوں گی، کہ جب بھی ان کو وہاں پہ کوئی کھانے کو رزق دیا جائے گا، کچھ بھی دیا جائے گا پھل سے یا کسی بھی چیز سے، تو وہ اس کو کھا کر کہیں گے کہ وہ اس طرح کا کھانا ہمیں پہلے بھی دیا جا چکا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کے جو پھل ہوگا اس سے اس کو گردانیں گے کہ جیسے کہ وہ ہوگا، حالانکہ ان کو اس سے ملتا جلتا دیا گیا۔ جو جنت کا پھل ہے وہ دنیا کے پھل سے کہیں زیادہ لذیذ اور کہیں زیادہ مزیدار اور خوش ذائقہ ہوگا، لیکن وہاں پر ان کو انواع و اقسام کے کھانے اور طرح طرح کے پھل سے جو ہے وہ ان کی خاطر مدارات کی جائے گی، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ازواج المطہرات سے مراد پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ بیویوں سے مراد یہ کہ جو عورتوں کے جو مسائل ہیں، جو گندگی کے حیض اور نفاس اور ناک کی جو گندگی ہے، وہ خواتین جو ان کی بیویاں ہوں گی وہ ان چیزوں سے پاک ہوں گے اور پاک ہوں گی، اور وہ وہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وہاں فیہا خالدون، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی زوال نہیں آئے گا۔ اگر وہ جنت میں ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کس بات کی بنا پر؟ کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کا کام کیا، اور دوسرا پھر نیک عمل کیا۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، ایمان لے کر آنا اور پھر نیک عمل کرنا۔ اس کا اتنا ان کو فائدہ ہوگا کہ ان کو جنت دی جائے گی اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہاں پہ ان کو بہت اچھے مقام پہ رکھا جائے گا اور بہت اچھی ان کی خاطر مدارت کی جائے گی۔ آگے دیکھیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یستحیی شرماتا، ان یہ کہ یضربا وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ماں جو بعوضۃ کسی مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے بھی اوپر، فاما الذین پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے، ویعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ کہ وہ ہے الحق و حق من ربہم ان کے رب کی طرف سے، پس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ پس جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ اللہ نے ارادہ کیا، بہذا اس سے، مثلا اس مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا، یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے، الا الفاسقین فاسقوں کے علاوہ، فاسقین کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ الذین وہ لوگ، ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کا عہد۔ اب فاسقین وہ لوگ ہیں، الذین کہ جو لوگ، ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کا وعدہ، من بعد میثاقہ اس کو پختہ کر لینے کے بعد، پختہ اقرار کر لینے کے بعد اس کو توڑتے ہیں، وہ فاسق ہیں۔ وَیَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں، ما جو امر اللہ اللہ نے حکم دیا ہے بہی اس سے، ان یہ کہ یوصلہ جوڑے رکھیں۔ دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا، اور یفسدون وہ فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین میں، اور تیسرا کام وہ کیا کرتے ہیں، وہ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون خسارہ اٹھانے والے، یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ دو باتوں کا تذکرہ یہاں کرتے چلو، قرآن کے اندر مثالوں کا، مثالیں دے کر چیزیں سمجھانے کا، کوئی بات سمجھانے کا
جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ اختیار کیا کہ جب بھی کوئی بات سمجھانے کی ضرورت پیش آتی تو مثال دے کے سمجھاتے. جیسے میں نے کل آپ کو جو لیکچر دیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو صورتحال ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جس طرح سے جو منافقین ہیں ان کی صورتحال کیسی ہے. پہلے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ جیسے آگ روشن کرتا ہے کوئی شخص، اس سے ماحول روشن ہو جاتا ہے اور اس سے پھر لوگ چلنے لگ جاتے ہیں تو یکدم وہ آگ چھین لی جاتی ہے، روشنی رک جاتی ہے اور ان کو اب ہدایت نہیں مل رہی. ایک یہ مثال دے کے پھر دوسری مثال یہ دے کے سمجھایا کہ جس طرح سے جو منافقین ہیں ان کی صورتحال ایک اندھیری رات جیسی ہے کہ جس میں بادل بھی گرج ہیں، بجلی کی چمک بھی ہے، کڑک بھی ہے، اور جیسی بجلی چمکتی ہے ان کو کچھ نظر آتا ہے وہ چل پڑتے ہیں، جیسے ہی بجلی کی چمک ختم ہوتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں اور اس کڑک سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں موت کے ڈر سے. تو یہ مثال دے کے ان کو سمجھایا کہ منافقین کی صورتحال اس طرح سے ہے. تو قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کبھی شیر سے، کبھی ہاتھی سے، کبھی اونٹ سے کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کی. کئی دفعہ مکھی سے مثال دی، جیسے سورہ نحل میں شہد کی مکھی سے ہے، سورہ عنکبوت میں مکڑی کا ذکر ہے، مچھر کی مثال بھی دے کے سمجھایا، مچھر کے ذریعے بھی انسان کو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ ایسی کوئی مثال بیان کرتا تھا تو جو کفار تھے، جو کافر لوگ تھے، وہ اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بہت تعریف کرتا ہے کہ یہ بہت اونچی مرتبے کی کتاب ہے، تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، حقیر چیزوں کی مثالیں دے کر کیوں وضاحت کرتا ہے. تو اس میں سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ہدایت حاصل کرنے کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ سچی اور حق والی ہیں، اور جو مفہوم سمجھنے والا ہوتا ہے، جو پوائنٹ یا جو نقطہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے والے ہوتے ہیں وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں. اس کے برعکس جو لوگ اس کا اس پہ اعتراض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اس میں اعتراض کرتے رہتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں سے مثالیں دے کے کیوں جو ہے وہ ہمیں استعمال کرتا ہے قرآن مجید کے اندر. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا کہ اگر وہ کسی مچھر کے ذریعے یا اس سے بھی گھٹیا شے کی مثال دے کر کوئی چیز سمجھائے. مقصد مثال دینے کا یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو کھول کر سامنے لے آئے اور اس کو کھول کے واضح کر دیا جائے، جس سے جو مقصد ہو سمجھانے کا وہ بات سمجھ میں آ جائے. تو چاہے وہ مقصد ایک مچھر سے مقصد کیوں نہ پورا ہو رہا ہو، وہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو اہل علم ہیں، جو علم کے طلبگار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت اور صداقت کی باتیں ہم اسی طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اور صحیح راستے کی طرف جا سکتے ہیں. جو نیک دل لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں سن کر اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کی حقانیت کی اقرار کرنے والے ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو منکرین حق ہیں وہ بجائے سے ہدایت حاصل کرنے کی وہ الٹا اور گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، وہ اور باتوں کی طرف چل جاتے ہیں. یہ جو چیز ہے کسی مثال سے بات کو سمجھ لینا، یہ بالکل حق کے اوپر بات ہے. جبکہ جو اس کے برعکس بات کرتے ہیں، جو ان مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں علیہ، وہ فطرت سلیمہ سے ہٹ جاتے ہیں، وہ حق کے متلاشی نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان مثالوں کا مذاق اڑانا اور ان پر لغو اعتراض کرنا، ان سے غلط انداز اخذ کرنا، اس سے انسان مزید گمراہی پڑ جاتا ہے اور مسلسل گمراہی انسان کے ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان حق اور صداقت کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کفر. انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور جو کفر کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، کافر نہیں ہوتے لیکن اس راستے پہ چل پڑتے ہیں، شروع کے ایسے کام کرتے ہیں، وہ فاسق ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے اور اس کے رسول کے باغی، اس کے نافرمان. تو یہ باغی لوگ ہیں، یہی کام کر سکتے ہیں. تو جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، گمراہی جو ہے ان کو اس کی طرف لے کر آتی ہے. لہٰذا جو فاسق لوگ ہیں ان کی 3 خوبیاں بیان کی گئی، ان کی 3 خصلتیں بیان کی گئی اس آیت میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کے اندر. ایک خصلت ان کی یہ بیان کی گئی ہے
کہ اللہ زینہ ینقضون عہد اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہیں، عہد اللہ جو انہوں نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا، روحوں کو بنایا، تو ان سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ الست بربکم، ہم اس بات پہ پابند ہیں، کاربند ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس عہد کو عہد الست کہا گیا۔ اس کو ہر روح نے جو اس وقت دنیا سے جا چکی ہے، جس وقت دنیا میں موجود ہے، جس روح نے دنیا میں آنا ہے، ہر روح کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہوا تھا اور ان سے وعدہ لیا۔ اس عہد الست کو وہ توڑ دیتے ہیں جو فطری عہد ہے کہ اطاعت کریں گے۔ یہ عہد جو تھا، یہ معاہدہ اطاعت تھا، اس کو وہ انکاری ہو جاتے ہیں۔ یہ فاسقین کا پہلا قصور ہے، یہ ان کی پہلی خصلت ہے۔ دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ جوڑے رکھنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی حقوق العباد، ان کو وہ توڑتے ہیں، خاص طور پہ انبیاء سے بدسلوکی کرتے ہیں، اور جو مومنین ہیں ان کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو فاسقین دوسرے نمبر پر کرتے ہیں۔ تیسرا کام وہ کیا کرتے ہیں، زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے مومن بندوں سے قطع تعلقی جو ہے وہ ظاہر ہے فساد پہ متنجہ ہوگا، اس پہ اس کا ہی نتیجہ بنے گا، جبکہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور جو اس سے ہٹ جائے گا، اس ضابطہ حیات سے ہٹ جائے گا، وہ فتنہ فساد کا موجب بن جائے گا۔ لہٰذا جو فاسقین ہیں وہ سراسر خسارے پر خسارے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو سراسر نقصان میں ہیں۔ تو دنیا میں نقصان یہ ہے، ان کو دنیا اور آخرت دونوں طرح سے نقصان ہوتا ہے۔ دنیا میں ان کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو ان کا دل ہے اس میں سے اطمینان ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان انفرادی طور پر یا بطور قوم بد اخلاقی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اخروی خسارہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے اس سے، اور وہ ابدی طور پر عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ توحید کی طرف جا رہے ہیں۔ آگے والی آیات ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیفا، کس طرح، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، وکنتم، اور تم تھے، امواتن، بے جان، فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندگی دی، ثم، پھر، یمیتکم، وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم، پھر، علیہ، اسی کی طرف، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے۔ کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پس تم کس طرح سے اللہ کا کفر کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی اور موت، ایک دفعہ زندگی اور ایک دفعہ موت، ہر طرح کی چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کو انسان کے اوپر ہر طرح سے اختیار ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے زندگی دیتا ہے اور کس طرح سے موت دیتا ہے، پھر زندگی دے گا اور اس کے بعد ان کو اپنی طرف بلائے گا۔ یہ توحید کے مزید دلائل دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک سے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں سے انحراف کرنے سے بچنے کی تلقین کی ہے کہ باز آ جاؤ۔ انسان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ اس کو سوٹ ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے انکار کر سکتے ہیں کہ جب کہ وہ مردہ تھے، وہ وجود میں ہی نہیں آئے تھے، عدم میں تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک غیر وجود چیز سے اس کو وجود میں لے کر آتے ہیں۔ یعنی کہ ایک انسان کا وجود جب وہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے وہ عدم میں تھا، وہ غیر وجود میں تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو قدرت میں، صرف اللہ تعالیٰ اس کو قدرت میں رکھتا ہے کہ وہ اس کو وجود میں لے کر آتے، اس کو دنیا میں لے کے آتے، اس کو زندگی بخشتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ انسان کو ایک غیر وجود سے وجود میں لے کے آ سکتا ہے تو اس کو دوبارہ بھی موت دے سکتا ہے، دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز انسان کو یہ بھی سمجھائی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے، اس کی ثنائی ہے کہ وہ انسانوں کو عدم سے نکال کر وجود میں لے کے آ سکتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک خاص شان ہے کہ وہ انسان کی جو اولین خلقت ہے
وہ اس اللہ تعالیٰ کی ہی مرہون منت تھی. اس سے پہلے وہ جب وجود میں نہیں تھا اللہ تعالیٰ ہی اس کو وجود میں لے گئے. وہ خود سے دنیا میں پیدا نہیں ہوا, وہ اللہ ہی اس کو دنیا میں لے کر آیا. تو جو اللہ اس کو ایک دفعہ دنیا میں لا سکتا ہے, اس کی صنائی کر سکتا ہے, اس کو پیدا کر سکتا ہے, تو وہ اس کو دوبارہ موت بھی دے سکتا ہے اور پھر دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. یعنی کہ جو ان کا ایک اعتراض تھا کہ جو گلی سڑی ہڈیاں ہیں وہ کیوں کر دوبارہ زندہ ہوں گی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گلی سڑی ہڈیوں سے پھر کوئی چیز دوبارہ تخلیق کی جانے کا امکان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بھی جو ہے وہ اس کی قدرت میں ہے کہ جب وہ چیزیں تھیں ہی نہیں, گلی سڑی ہڈیاں بھی نہیں تھیں, تو اس کو انسان کو وجود میں لے آیا, تو یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس چند روزہ زندگی, اس کے بعد اسے موت دی جائے گی, اس کے بعد دوبارہ اسے زندہ کیا جائے گا, اس کے بعد پھر اس کے اعمال کا حساب کتاب کرنے کے لیے اس کی طرف پلٹ کر جانا ہوگا. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے, اس کے وجود کا انکار کرتا ہے, اس کے خدا ہونے کا انکار کرتا ہے, اس کے ساتھ شرک کرتا ہے, تو اس انسان سے بڑا بیوقوف اور کوئی بھی نہیں. دوسری بات جو یہ بتائی گئی ہے آگے اگلی آیات میں, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو والذی, وہی ہے الذی کہ جس نے خلق پیدا کیا, لکم تمہارے لیے, ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے, جمیعاً سب کے سب, ثم استوی پھر اس نے قصد کیا, الی السماء آسمان کی طرف, فسواہن پھر ان کو ٹھیک بنا دیا, سبع 7 سماوات آسمانوں میں, وہو اور وہ ہے بکل ہر شیء چیز کے ساتھ, علیم قدرت جاننے والا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً, وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا سب کا سب. ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا, پھر ان کو ٹھیک بنا دیا. وہو بکل شیء علیم, وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. آسمان و زمین کی جو تخلیق ہے انسان کے فائدے کے لیے ہے, انسانی زندگی کی بقا کا انحصار ہے. پوری کائنات کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ اللہ, اس ساری کائنات جو ہے وہ بنانے کا مقصد ہی انسان کو فائدہ دینا ہے. اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کے تمام انسانوں کو فائدہ دینے کے لیے ہیں. اب یہ انسان پر ہے کہ وہ حسب ضرورت اس پر اپنے استعمال میں لے کر آ سکے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یعنی یہ دنیا تمہارے لیے اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم اس دنیا میں رہو اور اس سے فائدہ حاصل کرو, اور اس کے بعد تم آخرت کے لیے سامان پیدا کرو, اپنے لیے ایسے اعمال اکٹھے کرو جو تمہیں آخرت کے لیے فائدہ دے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اس کو 7 حصوں میں تہ بتہ بنا دیتا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے, کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں جن سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو پھر اس ذات الہی کی یہ صفت ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز پر حاوی ہے. اس نے زمین کو بنایا, اس کو ہر چیز کا پتہ ہے, اس نے آسمانوں کو بنایا, اس کا آسمان کی ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے. لہٰذا وہ ہر چیز کی حقیقت سے اور اس کی حکمت سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے, جاننے والا ہے. لہٰذا ان سب باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بنائے, اس خدا کو اپنی عبادت اس کے سامنے کرے جو پوری کائنات کا خالق ہے, اور ہر قسم کے شرک سے اور مخلوق پرستی سے بالکل پاک ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے صرف شرک کو اور انسانوں کی پرستش کرنے والوں کو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 29 تک میں نے آپ کو پڑھا دیا, 27, 28 اور 29. یہ 3 آیات جو ہیں ہم نے 27 کے لیے 21 سے لے کر 29 تک میں نے آپ کو ترجمہ اور تشریح جو ہے کرا دی ہے. انشاءاللہ کل ہم آگے قصہ آدم و ابلیس جو ہے وہ پڑھیں گے.